تیسری فصل صفات کے بیان میں جب مخارج کا بیان شروع ہوا تو بتلایا تھا کہ تجوید اجزائے ثلاثہ کا نام ہے. نمبر 1 مخارج، نمبر 2 صفات لازمہ اور نمبر 3 صفات عارضہ. وہاں بتلایا تھا کہ مخارج کو سارے لوگ کیوں پہلے بیان کرتے ہیں، مقدم کیوں رکھتے ہیں. خیر وہ ہو گیا. مخارج کے بعد نمبر آتا ہے صفات لازمہ کا. کیوں ایسا؟ آپ جتنے حروف پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یہ حرف دو چیزوں سے عبارت ہوتا ہے، ایک مخرج اور صفت لازمہ. کسی بھی حرف سے اگر دونوں میں سے ایک چیز کو آپ سلب کر لیں، مثلا مخرج کا استعمال نہ کریں، صرف صفات لازمہ سے کسی حرف کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے مثال بتلائیں. آپ جیم ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ مخرج کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن جیم میں صفت جہر، جیم میں صفت شدت، جیم میں قلقلہ، استفال، انفتاح، یہ ساری صفات ادا کرنا چاہیں، کیسے ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ مخارج بھی ضروری، ایک صفات بھی ضروری. کیسے صفات ضروری؟ آپ دیکھیے، آپ حروف صفیریہ کو صفیریہ کہتے ہیں کہ اس میں سیٹی ہوتی ہے. کیا مخرج سیٹی؟ نہیں، مخرج کا استعمال سیٹی بنا نہیں سننا ہے. مخرج سیٹی نہیں بناتا، آپ مخرج کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں اس سے سیٹی بنتی ہے. اگر ایک شخص کے دانت بالکل صحیح دونوں سنایا، اولیا سفلا دونوں صحیح، لیکن اگر وہ زور سے زبان کو لگا دیا دونوں دانتوں کے درمیان میں تو کبھی بھی صفیر نہیں آ سکتی. معلوم ہوا؟ حروف صفیریہ آپ جو صاد سنتے ہیں، سین سنتے ہیں، تو یہ مخرج بھی ہے اور صفات بھی ہے. تو کوئی بھی حرف دو چیزوں سے ہی بنے گا. اسی کو ہم نے کہا وہ دو چیزوں سے عبارت ہے. کسی بھی حرف کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک مخرج اور ایک صفات لازمہ. اسی لیے تو اس کو لازمہ کہا جاتا ہے. صفات لازمہ کو لازمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حرف کی ذات کے لیے یہ صفات لازمی ہے. حرف کی آواز بنانے کے لیے یہ صفات لازمی ہے. آپ ایسا کریں، قا پڑھیے، قا پڑھیں اور اس میں استعلا اطباق نہ ادا کریں تو کیا قا ہو جائے گی؟ مخرج تو ہے، لیکن استعلا اطباق کی صفت نہیں ادا کی تو قا بن ہی نہیں سکتی. معلوم ہوا کہ کسی بھی حرف کو بننے کے لیے جیسے مخرج کی ضرورت ایسے ہی صفات لازمہ کی ضرورت. اس کو ہم سمجھا رہے تھے کہ کوئی بھی حرف عبارت ہوتا ہے دو چیزوں سے، نمبر 1 مخرج اور نمبر 2 صفات لازمہ. ان میں سے کسی بھی ایک کا فقدان، عربی دوم کے بچے اب تھوڑا اوپر آئیے اور اس طرح کی عبارتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھو آپ کو ایک جملہ سمجھانے کے لیے ہمیں کتنا کھولنا پڑا. کیا جملہ کہا تھا؟ نہیں، کہ کوئی بھی حرف دو چیزوں سے عبارت ہوتا ہے. اب اس کو سمجھانا پڑا آپ کو. یہاں بھی آپ سمجھیے کہ اگر دو میں سے کسی بھی ایک چیز کا فقدان ہے تو حرف نہیں بن سکتا ہے. کیا معنی فقدان؟ آپ نے مخرج استعمال نہیں کیا، صحیح مخرج استعمال نہیں کیا،
صرف صفات سے آپ نے حرف بنانے کی کوشش کی، نہیں بنے گا. صرف مخرج سے بنانے کی کوشش کی، صفات نہیں لائے تو نہیں بنے گا. تو کیا سمجھا رہا تھا کہ تجوید نام ہے 3 چیزوں کا، جن میں سے پہلا مخرج، نمبر 2 صفات لازمہ اور نمبر 3 صفات عارضہ. لیکن حرف کی ذات بنتی ہے 2 ہی چیزوں سے، مخرج اور صفات لازمہ. صفت کی تعریف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں صفت؟ صفت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرتے وقت پیش آتی ہے. اس طریقے کو کہتے ہیں. مخرج کے استعمال کے طریقے کا نام صفت. صفت کی اصطلاحی تعریف لکھی. صفت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرتے وقت پیش آتی ہے. اس کو سمجھیں مثال سے. اب اس کو مثال سے سمجھائیں. کیا کہا تھا ابھی؟ جیم. جیم کا مخرج کیا ہے؟ درمیان زبان، درمیان تالو. یہ تو ہو گیا مخرج. شین کا مخرج بھی یہ. اچھا، دونوں کا مخرج درمیان زبان. لیکن جب آپ جیم ادا کریں گے تو درمیان زبان کو درمیان تالو میں قوت کے ساتھ لگا دیں گے، زور سے لگائیں گے، دبائیں گے برابر. جو لوگ درمیان زبان کو جیم کے ادا کرتے وقت درمیان تالو میں زور سے نہیں لگاتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اور رجیم. کیا پڑھیں؟ اور رجیم. اور یہ غلط. یہ اجمی جیم ہے، عربی جیم نہیں ہے. یہ کوئی بھی ادا کرتا ہو. خیر، تو یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جیم کا مخرج بھی درمیان زبان، شین کا مخرج بھی درمیان زبان، لیکن جیم کے ادا کرتے وقت آپ درمیان زبان کو درمیان تالو میں زور سے لگا دیتے ہیں اور شین کے ادا کرتے وقت ہلکے سے لگاتے ہیں. معلوم ہوا ہے تو دونوں کا مخرج درمیان زبان، مگر لگانے کا جو طریقہ تھا، درمیان زبان کو درمیان تالو میں لگانے کا جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، جو کیفیت تھی، وہ مختلف. اسی کا نام ہے صفت. زور سے لگانا، آہستہ سے لگانا. ہمارے بعض مشائخ نے اس کو حسیات میں یوں سمجھایا کہ دیکھیے بھائی، جیسے ایک بوتل ہوتا ہے پانی کا بھرا ہوا، بالکل فل بوتل ہو. اب ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا جھکائیں تو پانی ہلکے ہلکے چپکے چپکے دھیرے سے نکل جائے گا. اور اگر اس کو پورا انڈیل دیں، اونڈھا کر دیں، تو کیا ہوگا؟ پانی جھٹکوں کے ساتھ نکلے گا. جھٹکے لگیں گے، آپ کے ہاتھ کو بھی جھٹکے لگیں گے. تو دیکھیے پانی، اس کو سمجھیے یہ حروف، بوتل کا منہ یہ مخرج. نکلنے کا انداز، پانی 2 طرح نکلا، پہلے چپکے چپکے ہلکے سے دھیرے دھیرے نکلا، پتہ ہی نہیں چلا. دوسری مرتبہ میں زور سے جھٹکے کے ساتھ نکلا. بالکل اسی طرح یہ کیا ہے؟ صفت. نکلنے کے یہ جو انداز مختلفہ ہیں، پانی کے نکلنے کے جو 2 مختلف انداز ہیں، اس کو کہا جاتا ہے صفت. مخرج تو دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن ایک مخرج سے ایک وقت میں ہلکے سے نکلا اور ایک وقت میں جھٹکے کے ساتھ نکلا. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے، ایسے ہی
صفات کی تعداد میں بھی اختلاف. ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بوجہ اختصار تعداد سے متعلق جو اقوال مختلفہ تھے ان میں سے سب سے مختصر جو قول تھا 14 والا اس کو اپنا لیا. تو صفات لازمہ ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 14 بیان فرمائی. آپ نے اب تک صفات لازمہ 17 پڑھی اور پھر یہ پڑھا کہ 17 میں کہ 10 متضادہ ہیں اور 7 غیر متضادہ ہیں. بعضوں نے صفت مدہ کو بیان کرتے ہوئے 18 بیان کی. بعضوں نے 19 بیان کیے، گنہ کو بیان کیا. بعضوں نے 36 بیان کی. بعضوں نے 44 بیان کی. یہ اقوال مختلفہ ہے صفات کی تعداد میں کہ صفات لازمہ کتنی. تو صفات لازمہ کتنی ہیں اس باب میں کئی اقوال ہیں. 14، 17، 18، 19، 36، 44 اور اس سے بھی زیادہ. خیر، ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سہولت کی خاطر چونکہ مخارج بھی 14 بیان فرمائے تھے، اسی مناسبت سے صفات لازمہ میں بھی 14 والے قول کو اختیار فرمایا ہے. آپ نے وہاں یہ سمجھا تھا کہ مخارج کی تعداد میں اختلاف کیوں ہوا. وہاں آپ نے کیا کہا تھا کہ ویسے تو ہر حرف کا مخرج الگ الگ ہے، 29 حرفوں کے 29 مخارج، مگر بعض حرفوں کا مخرج ایک دوسرے سے اتنا قریب ہے کہ ان میں تمیز مشکل ہوتی ہے، تو اس کا مخرج لوگوں کی سہولت کی خاطر ایک گن لیا جاتا ہے، ایک کہہ دیا جاتا ہے، ایک شمار کر لیتے ہیں، ہوتا نہیں ہے ایک. تو آپ نے وہاں مخارج کی تعداد کا اختلاف سمجھا تھا. یہاں صفات لازمہ میں کیوں اختلاف ہوا؟ تو کہا کہ دیکھیے، صفت ایک ایسی کیفیت ہے جس کو عبارت میں لانا مشکل ہوتا ہے، اس کی تعبیر مشکل ہوتی ہے، اس کو کہنا مشکل ہوتا ہے. عبارت میں لانا مشکل ہوتا ہے کہ ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. مثلا آپ نے کیلا کھایا، آپ نے سیب کھایا، اچھا دونوں کا جو ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، یہ صفت ہے. آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اچھا دونوں کا ایسا ذائقہ بیان کرو جس سے دونوں میں تمیز ہو جائے کہ یہ ذائقہ کیلا کا اور یہ ذائقہ سیب کا، بیان کرو. آپ کہیں گے سیب میٹھا، کیلا میٹھا، اور کیا کہیں گے؟ حالانکہ ہم کھاتے ہیں، ذائقہ برابر سمجھ رہے ہیں، دونوں کے ذائقے میں جو فرق ہے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن زبان پہ لانا مشکل ہے. سمجھے؟ بالکل اسی طرح لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف ادا ہوئے، پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی پوری کاپی کی 100% نقل اتاری، بعد والوں تک پہنچایا، پھر انہوں نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا اسی انداز سے. اب ضرورت پڑی تو لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی، بیان کرنے کی کوشش کی
کہ ان کی ادا میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کا التزام ہوگا تو ہی حرف صحیح آئے گا. وہ ساری چیزیں ہم پیدا کریں گے تو ہی اس کو کہا جائے گا کہ یہ شین ہے اور یہ قاف ہے اور یہ لام ہے اور یہ میم ہے. تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھو آپ نے تلاش کیا کہ سیب کے ذائقے میں کیا کیا ہے، لیکن آپ کہہ نہیں پا رہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو قوت تفہیم اور تعبیر کا ملکہ عنایت کیا ہو، تعبیر کا ملکہ یعنی کسی چیز کو کہنے کا بہت اچھا سلیقہ، باریک سے باریک چیز کو بھی اتنے واضح انداز میں کہہ جائیں، تعبیر کا سلیقہ، وہ سیب کا ذائقہ اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں. ان کو قدرت نے یہ ملکہ عنایت فرمایا ہوتا ہے. اسی طرح قدیم زمانے میں متقدمین میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے حرفوں کی ادا میں یہ جو کیفیات تھی، یہ جو صفات تھی، جن کو سب لوگ سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، نقل اتار رہے تھے، لیکن کہنا مشکل تھا، لکھنا مشکل تھا. کچھ اللہ کے بندے آئے اور انہوں نے ان کیفیات کو نہ صرف سمجھا بلکہ سمجھی ہوئی چیزوں کو عبارت میں لانے کا بھی اہتمام کیا. اب ایسے لوگ کہیں پیدا ہوئے. کسی نے ضرورت کی چیزیں بیان کی تو کسی نے کہا نہیں، صرف ضرورت کی نہیں، جتنی جتنی ہے سب کو کہنا پڑے گا. کسی نے موٹی موٹی چیزوں کو کہہ دیا اور کسی نے موٹی چیزوں کو بھی کہا اور چھوٹی چیزوں کو بھی کہا. تو جنہوں نے صرف موٹی موٹی چیزوں کو کہنے کا اہتمام کیا ان کی صفات کم ہو گئی، اور جنہوں نے باریک سے باریک چیزوں کو بھی کہنے کا اہتمام کیا ان کی صفات زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے، زیادہ ہو گئی.